Please subscribe this channel. اور یہ عربی زبان کا ایک بڑا ادیب ہے. یہ عربی زبان کا بڑا ادیب جس کا نام ہے ابو عثمان عمرو بن بحر جاہز. 255 میں اس کی وفات ہوئی ہے. یبتکر لنفسہ اسلوبا قشیبا، یہ اپنا خاص اپنا نیا اسلوب ایجاد کرتا ہے. ابتکار کے معنی ایجاد کرنا. یبتکر لنفسہ، یہ ایجاد کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، ایجاد کرتا ہے اپنی ذات کے لیے اسلوباً قشیباً، ایک نیا اسلوب. اسلوباً قشیباً، نیا اسلوب ایجاد کرتا ہے اپنی ذات کے لیے ایک نیا اسلوب. مرکباً من الطابع العلمی الجادی، جو مرکب ہے یعنی ملا ہوا ہے سنجیدہ، جو اپنی ذات کے لیے ایجاد کرتا ہے ایک نیا اسلوب. مرکباً، جس کے مرکباً کے معنی ملا ہونا. من الطابع العلمی الجاد، جو سنجیدہ علمی اثر سے ملا ہوا ہے. سنجیدہ علمی اثر، سنجیدہ علمی چھاپ، سنجیدہ علمی چھاپ. والطابع الادبی الرصین، کا آمیزہ ہے یا اس سے ملا ہوا ہے، اس سے مرکب ہے. دونوں باتیں ہیں، سنجیدہ علمی اثر اور باوقار ادبی اثر. ایسا نیا اسلوب جو ملا ہوا ہے یا مرکب ہے سنجیدہ علمی اثر سے اور باوقار ادبی اثر سے. سنجیدہ علمی اثر اور باوقار علمی اثر سے. مال اجادتی فی التصرف فی مناحی الکلام. اجادہ من ہوتے ہیں بہتری، عمدگی، اچھائی، بہتری، عمدگی اور اچھائی. اجادہ کا معنی فی التصرف فی مناحی الکلام، کلام کے مختلف گوشوں پر پوری قدرت کے ساتھ، پوری قدرت کے ساتھ. کلام کے مختلف گوشوں پر پوری قدرت کے ساتھ. مال اجادتی فی التصرف فی مناحی الکلام. اجادہ فی تصرف، پوری قدرت، پوری مہارت. کلام کے مختلف گوشوں یا کلام کے متعدد گوشوں پر پوری قدرت کے ساتھ. مال اجادت فی التصرف فی مناحی الکلام، کلام کے مختلف پہلوؤں اور مختلف گوشوں پر پوری قدرت کے ساتھ. والتنویع بحروف الجر خاصتا، اور حروف جر سے بات نکالنے، حروف جر سے تنوع پیدا کرنے. تنویع سے مراد تنوع پیدا کرنا. حروف جر سے تنوع پیدا کرنے کے ساتھ. نوع ینوع تنویع، تنوع پیدا کرنا، تعدد کی طرف منتقل ہونا. حروف جر سے تنوع پیدا کرنے کے ساتھ، یعنی حروف جر کا استعمال کر کے معنی میں تنوع پیدا کرتا ہے اور نئے نئے معنی لے آتا ہے. هذا ادیب جس کا نام ہے ابو عثمان عمرو بن بحر جاہز، جس کی وفات ہوئی ہے 255 میں. یہ اپنی ذات کے لیے ایجاد کرتا ہے ایک نیا اسلوب جو ہے سنجیدہ علمی اثر سے، سنجیدہ علمی اثر اور باوقار ادبی اثر سے، کلام کے مختلف گوشوں میں پوری قدرت کے ساتھ اور حروف جر کے ذریعے تنوع پیدا کرنے کے ساتھ. کلام کے مختلف گوشوں میں پوری قدرت، پوری مہارت
पूरी महारत और पूरी कुदरत। तो तसर्रुफ माने होते हैं हेर फेर करना, कुदरत, और अजादा माने तो पूरी उम्दगी के साथ। तो उम्दगी के साथ हेर फेर करना, पूरी कुदरत। कलाम के मुख्तलिफ गोशों में, मुख्तलिफ पहलुओं में पूरी कुदरत के साथ और हरूफ जर के जरिए से तनव्वुर पैदा करने के साथ। वहादा अदीब अल-अरबिय्यत इब्न क़ुतैबा अद-दिनौरी अल-मुतवफ़्फ़ा सनत 65 व 200 अल-हिजरिया। और ये अरबी ज़बान का अदीब है इब्न क़ुतैबा दिनौरी, जिसकी वफ़ात हुई 265 में। यक्तुबु फ़ी उसलूबिन, ये ऐसे उसलूब में लिखता है, तग़लिबु अलैहि अल-मस्हतुल अदबिय्यतुल जमीला, जिस पर खूबसूरत अदबी असर है, खूबसूरत अदबी असर है, अदबी है, गालिब है, खूबसूरत अदबी असर गालिब है अलल मस्हतिल इल्मिय्यति तारीखिया, तारीखी इल्मी छाप पर। ताबे हो या मसहा हो, ये सब एक ही माने में आते हैं, छाप है, अलामत है, असर है। तग़लिबु अलैहि, कि उस पर छाप या असर का गलबा है जो अदबी है और खूबसूरत है, अलल मस्हतिल इल्मिय्यति तारीखिया, तारीखी इल्मी असर पर। वहादा अबुल फरज अल अस्फ़हानी, और ये अबू फरज अस्फ़हानी है, रा के फतह के साथ। अबुल फरज, फरज के माने होते हैं कुशादगी के, फरज के माने होते हैं कुशाइश के, तो और फर्ज के माने होते हैं शर्मगाह के, तो इसमें से अबुल फरज पढ़ा जाएगा। वहादा अबुल फरज अस्फ़हानी, और ये अबू फरज अस्फ़हानी है जिसकी वफ़ात 356 में हुई है। फी किताबी अल अगानी, अपनी किताब अगानी में। यक्तुब बि उसलूबिन साइगिन, ये लिखता है एक रवा उसलूब में, रवा नहीं, साइग के बनते हैं खूबसूरत उसलूब, खुशगवार, ऐसा उसलूब जो बहुत खुशगवार है। यक्तुब बि उसलूबिन, लिखता है ऐसे उसलूब में जो खुशगवार है और रवा है। सलीस रवा है, कलमा इस सलसाल, जैसे बिल्कुल शीरी पानी, जैसे शीरी पानी, शीरी और रवा पानी। ये अबुल फरज अस्फ़हानी है जिसकी वफ़ात हुई है 356 में। अपनी किताब अगानी, उगनियत जमा अगानी मतलब है गाने, नाच गाने जो होते हैं, उगनियत जमा अगानी, तकरीबन 25 जिल्दों में किताब है अगानी। तो इसमें उन्होंने अहद अब्बासी और अहद उमैया के अंदर जो रक़्स व सुरूद की महफिलें होती थी उसका तज़किरा किया है। तो अब ये अबुल फरज अस्फ़हानी है जो अपनी किताब अगानी में लिखता है खुशगवार रवा उसलूब में, जैसे खूबसूरत, जैसे रवा और शीरी पानी होता है, ऐसा रवा उसलूब है। वहादा अबुल हरीरी, और ये हरीरी है 516 में जिसकी वफ़ात हुई है। साहिबुल मकामात, मकामात किताब है इसमें बहुत से मज़ामीन हैं। तो मकामात का मुअल्लिफ, मकामात का मुअल्लिफ, और उसके अलावा वो अमसालुहु, और उसके अलावा दूसरे अफराद, हरीरी के अलावा हैं एक बदिउज़्ज़मा, बदिउज़्ज़मा हमज़ानी, वही कह रहे हैं, वो अमसालुहु, और उसके अलावा दूसरे अफराद। ये हरीरी है जिसकी वफ़ात 516 में हुई है, जो मकामात का मुअल्लिफ है, और वो अमसालुहु, और इसके अलावा दूसरे अफराद। मिम्मन अल्लफ़ु फ़ी उहूदिल इन्हिलाल वल इन्हितात, जिन्होंने इन्हितात और तनज़्ज़ुल के ज़माने में तसनीफ़ी काम किए। इन्हितात और तनज़्ज़ुल, फ़ी उहूदिल इन्हिलाली वल इन्हिताती, जिन्होंने इन्हितात और तनज़्ज़ुल के ज़माने में तसनीफ़ी काम किए। ये हरीरी है जिसकी वफ़ात 516 में हुई है, मकामात का मुअल्लिफ है, और इसके अलावा दूसरे अफराद जिन्होंने तसनीफ़ी काम किए, जिन्होंने तालीफ़ की, मज़ामीन लिखे इन्हितात और तनज़्ज़ुल के ज़माने में। यक्तुबु सालीबिहिम अल-अदबिय्यत अश-शना'iyyत अल-मुज़ख़्ख़रफ़ा, जो लिखते हैं बिअसालिबिहिम, अपने उसलूब में, यक्तुबूना अपने उसलूब में, अल-अदबिय्या अदबी है, अश-शना'iय्या मसनूई है, शना'iय्या मसनूई है, जो लिखते हैं अपने उसलूब में जो अदबी है और मसनूई है। अल-मुज़ख़्ख़रफ़ा, जो संवारी गई, जो संवारा गया है, मुज़ख़्ख़रफ़ यानी फितरी तौर पर संवरा हुआ नहीं है, बल्कि संवारा गया है, खूबसूरत बनाया गया है, खूबसूरत बनाया गया है, संवारा गया है। अल-मुज़ख़्ख़रफ़ा
جو لکھتے ہیں ادبی اور مصنوعی اسلوب میں المزخرفہ جس کو خوبصورت بنایا گیا ہے، مزدانتن یا مزدانتن بالملح الادبیۃ والنکت الممتعۃ، جو ادبی نوادرات، ملحت ملح ادبی نوادرات جو ادبی نوادرات اور مزین ہے، ادبی نوادرات اور دلچسپ نقطوں سے مزین ہے، ادبی نوادرات اور دلچسپ نقطوں سے مزین ہے، ادبی نوادرات اور دلچسپ نقطوں سے مزین ہے۔ النکت الممتعہ، ایسے نقطے کی باتیں جو بہت دلچسپ ہے، جو پرلطف ہے۔ یکتبون باسالیہم، جو لکھتے ہیں اپنے اسلوب میں ادبی اور مصنوعی، مزخرف جس کو سنوارا گیا ہے، مزدانتن اس حال میں کہ وہ مزین ہے، بالملح الادبیت ادبی نوادرات کے ذریعے، ملحت ملح ادبی نوادرات کے ذریعے، والنکت الممتعہ اور ممتع دلچسپ نقطوں کے ذریعے، فی تغلب فیہا بہرجۃ اللفظ، جس میں لفظ کی تراش خراش غالب ہے، لفظ کی تراش خراش بہرجہ، جس میں لفظ کی ظاہری خوبصورتی غالب ہے، وروعۃ الظاہر، اور ظاہر کی دلکشی غالب ہے، لفظ کی ظاہری خوبصورتی غالب ہے اور ظاہر کی دلکشی غالب ہے، علی رضالۃ المعنی، معنی کی سنجیدگی پر ان پر غلبہ ہے، بحیث یتضاءل وراءها ویضمحل اضمحلالا، اس طور پر کہ معنی اس میں گم ہو جاتا ہے اور مات پڑ جاتا ہے، تضاءل بالکل گم ہو جانا، اس طور پر معنی کی سنجیدگی، رضانہ کی معنی سنجیدگی، معنی کی سنجیدگی پر اس طور پر کہ معنی بالکل گم ہو جاتا ہے، ویضمحل اضمحلالا، اور بالکل مات پڑ جاتا ہے، مات پڑ جانا، پھیکا پڑ جانا، اس طور پر کہ معنی گم ہو جاتا ہے اور بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے۔ وہذا هو المؤرخ، رضانہ کے معنی سنجیدگی کے ہیں، معنی کی سنجیدگی پر اس طور پر کہ معنی اس کے پیچھے گم ہو جاتا ہے اور بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے، وہذا هو المؤرخ الکبیر، اور یہ بڑا مورخ ہے عبدالرحمن ابن خلدون، جس کی وفات 808 میں ہوئی ہے۔ یلتزم فی مقدمتی اسلوبا تاریخیا سہلا، جو اپنے مقدمے میں اہتمام کرتا ہے آسان تاریخی اسلوب کا، اپنے مقدمے میں آسان تاریخی اسلوب کا اہتمام کرتا ہے، مناسب موضوعہ التاریخی یا احسن مناسبت، جو اس کے تاریخی موضوع کے بھرپور مناسب ہے، اچھی طرح مناسب ہے۔ یلتزم اہتمام کرتا ہے، فی مقدمتی اپنے مقدمے میں، اسلوبا تاریخیا سہلا آسان تاریخی اسلوب کا، یناسب موضوعہ التاریخیہ جو اسلوب مناسب ہے اس کے تاریخی موضوع کے، احسن مناسبت اچھی طرح پوری طرح مناسب ہے، وکان قد اخترعہ من نفسہ، اور اس نے خود اس کو ایجاد کیا تھا اس اسلوب کو، وکان قد اخترعہ، اور اس نے اس کو ایجاد کیا تھا، من نفسہ اپنی طرف سے، علی خلاف ما کان سائدا فی عصرہ، اس کے برخلاف جو اس کے زمانے میں رائج تھا، اس کے برخلاف اس کے برخلاف جو اس کے زمانے میں رائج تھا، سائدن جو اس کے زمانے میں رائج تھا، اس نے اس کے برخلاف نیا اسلوب ایجاد کیا تھا، عبدالرحمن ابن خلدون، اس نے خود اپنی طرف سے ایک اسلوب ایجاد کیا اس کے برخلاف جو اس کے زمانے میں رائج تھا۔ تو یہ نثر کی مثالیں ہوئیں کہ نثر میں کون کون سے اسلوب کے ماہرین ہیں اور کون کون سے افراد ہیں۔ چلیے اس کے یاد کرنے کا انداز یہ ہے، یہ بہت اہم عبارت ہے، اس سے پہلے والا پیراگراف جو تھا، اور یہ یاد کرنے کا انداز یہ کہ کاپی پر الگ الگ نام لکھ لیجئے اور ان کی شناخت کے جو الفاظ ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے، تو اس طرح یاد ہو جائیں گے کہ ابن خلدون کا کیا اسلوب ہے، حریری کا کیا اسلوب ہے، ابن العمید کا کیا اسلوب ہے، جاہز کا کیا اسلوب ہے، عبداللہ بن قفہ کا کیا اسلوب ہے، عبدالحمید بن یحییٰ کاتب کا کیا اسلوب ہے،
جب الگ کاپی پر لکھ لیں گے الگ لائن میں اور پھر دماغ میں بیٹھائیں گے تو چیزیں یاد رہیں گی. بہت اہم پوائنٹ ہے یہ, تقریباً 10 سال کے مطالعے کا نچوڑ ہوتا ہے. ہم لوگ ایک ایک لائن میں انہوں نے واضح کر دیا ہے, ایک ایک لائن میں صاحب کتاب نے واضح کر دیا. اسی طرح سے نیچے آ رہا ہے کہ عہد عباسی کے شورا کا کیا اسلوب ہے, عہد اسلامی کے شورا کا کیا اسلوب ہے, عہد جاہلی کے شورا کا کیا اسلوب ہے. 3 پوائنٹ ہے نیچے, ان تینوں کو بیان کیا ہے کہ عہد عباسی کے شورا کا اسلوب یہ ہے کہ فکری چیزوں کا غلبہ ہے اور علمی بلاغت کا, اور عہد جاہلی کے شورا میں عام طور پر پرشکوہ الفاظ اور سادہ معنی, پرشکوہ الفاظ اور سادہ معنی, اور عصر اسلامی کے کی آسان اسلوب اور دلکش تعبیر. یہ انہوں نے 3 باتیں اس میں بیان کی ہیں. سنیے, امثلۃ النظم, نظم کی مثال ہے. اما النظم العربی, جہاں تک عربی نظم کا تعلق ہے, فإنه يخضع اشد ما يخضع للعناصر الوجدانیہ, کیونکہ وہ تابع ہوتی ہے. یخضع کے معنی ہوتے ہیں تابع ہونا. فإنه يخضع, کیونکہ وہ تابع ہوتی ہے, اشد ما يخضع, بہت زیادہ, پورے طور پر. اشد ما يخضع کا مطلب ہے پورے طور پر, کیونکہ وہ تابع ہوتی ہے پورے طور پر للعناصر الوجدانیتی, وجدانی عناصر کی, یعنی شعوری عناصر, شعور اور احساس کے جو پہلو ہوتے ہیں اسی کے تابع نظم ہوتی ہے. اور میں نے بتایا بھی تھا کہ شاعری نام ہے شدت احساس کا, جس کا احساس جتنا زیادہ بڑا ہوگا اسی قدر شاعری اچھی وجود میں آئے گی. فإنه يخضع, کیونکہ یہ نظم تابع ہوتی ہے, اشد ما يخضع, پورے طور پر للعناصر الوجدانیتی, وجدانی عناصر کے, شعوری عناصر کے. ومنها تتوفر فيها القوة ويزداد الجمال, اور ان عناصر کی وجہ سے اس میں طاقت کی فراوانی ہوتی ہے, قوت کی فراوانی ہوتی ہے, اور جمال میں جمال کا اضافہ ہوتا ہے. تتوفر معنی ہے فراوانی, تتوفر, توفر معنی ہے زیادہ ہونا, توفر. ومنها تتوفر, اور اسی سے انہی عناصر کی وجہ سے قوت کی فراوانی ہوتی ہے اور جمال میں اضافہ ہوتا ہے, خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. غیر انه ايضا يخضع لاختلاف عناصر الاسلوب, اسی کے ساتھ ساتھ نظم تابع ہے اسلوب کے عناصر کے اختلاف کے, اسلوب کے عناصر کے اختلاف. یعنی بعض شعراء کا اسلوب ایسا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ کہ عناصر اسلوب کے اختلاف کے بھی تابع ہے, وہ اسلوب کے عناصر کے اختلاف کے بھی تابع ہے. بعض شعراء جذبے والے ہیں تو ان کے ہاں جذبے کا پہلو غالب ہے. بعض شعراء فکر و تعقل والے ہیں تو ان پر فکر و تعقل کا غلبہ ہے. بعض شعراء خیال آرائی والے ہیں تو ان کے اشعار پر اس کا غلبہ ہے. یہی کہنا چاہتے ہیں. علاوہ ازیں کی وہ تابع ہوتی ہے نظم لاختلاف عناصر الاسلوب, اسلوب کے عناصر کے اختلاف, یعنی اس کے مختلف ہونے کے. ومنه یاتی الیہ تنوعہ واختلاف اغراضہ, اور اسی سے اشعار کا تنوع بھی سامنے آتا ہے اور مقاصد کا تعدد بھی, مقاصد کا تعدد اور ان کا تنوع بھی سامنے آتا ہے. فمثلا تجد الشعر المتنبی, مثال کے طور پر آپ متنبی کی شاعری پائیں گے, یغلب علیہ الجہد الفکری والبلاغت العلمیہ, اس کے اوپر فکری کوشش اور علمی بلاغت کا غلبہ ہے. متنبی کی شاعری کو آپ پائیں گے یغلب علیہ الجہد الفکری, فکری کوشش اور علمی بلاغت کا غلبہ ہے, علمی بلاغت کا غلبہ ہے. وشعر ابی فراس الحمدانی, اور ابو فراس حمدانی کی شاعری کو پائیں گے تغلب علیہ العاطفۃ الفیاضہ وروعۃ التعبیر. عاطفۃ الفیاضہ, بہت بھرپور جذبہ, فیاضہ ایسا جذبہ جو بھرپور ہو, العاطفۃ الفیاضہ, بھرپور جذبہ اور تعبیر کی دلکشی, بھرپور جذبہ اور تعبیر کی دلکشی کا غلبہ ہے اس پر. ابو فراس حمدانی کی شاعری پر پرجوش, یا کہہ سکتے ہیں پرجوش جذبے, پرجوش جذبے اور تعبیر کی دلکشی کا غلبہ ہے, پرجوش جذبے اور تعبیر کی دلکشی کا غلبہ ہے. واما شعر الجاہلیین من فحول الشعراء, اور ماہر شعراء میں جو جاہلی شعراء ہیں, من فحول الشعراء, ماہر شعراء میں, بڑے شعراء میں جو جاہلی شعراء ہیں ان کے اشعار کو آپ پائیں گے. اما شعر الجاہلیین, جو جاہلی شعراء کے شعر ہیں, من فحول الشعراء, بڑے شعراء میں سے. فحل کی جمع فحول,
60 के होते हैं, लेकिन यहाँ बड़े के माने में लेते हैं, उसका तर्जुमा बड़े। जैसे कब्श के माने होते हैं मेढे के, लेकिन कब्श के माने सरदार के माने में लेते हैं। तो इसी तरह से बड़े शोरा में जो ज़माने जाहिलियत के शोरा हैं, उनके अशार को आप पाएंगे जसलत ताबीर, ताबीर बहुत फसी है, ताबीर बहुत फसी है, ताबीर बहुत फसी है। मखबल अल्फाज, अल्फाज बहुत पुरशको हैं, भारी भरकम है, अल्फाज पुरशको हैं। ताबीर बहुत फसी है, अल्फाज बहुत पुरशको हैं। और बसीत अलमाना, अल्फाज भारी भरकम है। फख्म, फखामत, जिससे ज़ाहिरी वजन का अंदाजा होता है, ज़ाहिरी वजन का अंदाजा होता है। अल्फाज पुरशको हैं। बसीत अलमाना, माना बहुत सादा है, मानी बहुत सादा है। कवी अल उसलूब, उसलूब बहुत पुख्ता है, उसलूब बहुत पुख्ता है, बहुत ताकतवर है, उसलूब पुख्ता है, ताकतवर है। तो ये ज़माने जाहिलियत के शोरा के उसलूब की बात हुई। ताबीर बहुत फसी है, अल्फाज बड़े पुरशको हैं, मानी सादा है और उसलूब बहुत ताकतवर है। वअम्मा शेरुल इस्लामीयीन, इस्लाम पसंद शोरा, इस्लामीयीन इस्लाम पसंद शोरा के अशार, इस्लाम पसंद शोरा के जो अशार हैं, फ़इन्नहु बिवजहिन आमिन, तो वह आम तौर पर सहल उसलूब, उनका उसलूब बहुत आसान है। सहल उसलूब, तो सहल उसलूब, तो उसलूब बहुत आसान है। रायउ ताबीर, और ताबीर भी बहुत दिलकश है। जमील अल इबारा, और इबारत भी बहुत खूबसूरत है। ये उन्होंने इस तरह से सबकी अलग अलग तासीरुल खसाइस वल अनासिर, खुसूसियात और अनासिर की असर अंगेजी। वज़ालिका लिअन अल अदीब अल मुंतिज, और ऐसा इस वजह से कि एक तख्लीक़कार अदीब, तख्लीक़कार मुंतिज, एक तख्लीक़कार अदीब, इन्नमा तग़लिबु अलैहि आतिफ़तु हीनम मिनल हमासति वल फ़ख्रि वल हुब्बि वल अलमी। ऐसा इस वजह से, ज़ालिका ऐसा इस वजह से, लिअन अल अदीब अल मुंतिज, इसलिए कि तख्लीक़कार अदीब, तख्लीक़ करने वाला, तख्लीक़कार अदीब, इन्नमा तग़लिबु अलैहि आतिफ़तु, कि उस पर आतिफ़े का गलबा होता है। हीनम मिनल हमासत, हीनन कभी कभी, आतिफ़े का गलबा होता है, यानी जोश का, मिनल हमासत जोश का, अविल फ़ख्र या फ़ख्र का, अविल हुब्बि या मोहब्बत का, अविल अलमी या रंजो अलम का, रंजो अलम का, अलम रंजो अलम दर्द कर्ब का, अविल रज़ा खुशी का, अविल गज़ब या गुस्से का, इन अनासिर का गलबा होता है। ऐसा इस वजह से कि एक तख्लीक़कार अदीब पर आतिफ़े का गलबा होता है, कभी हीनन कभी कभी, जैसे हमासा है यानी जोश, फ़ख्र, मोहब्बत, रंजो अलम खुशी और गज़ब। वहीनन यग़लिबु अलैहि तफ़कीरुल जिद्दीयुर रज़ीन, और कभी कभी संजीदा बावकार फिक्र उस पर गालिब होती है। संजीदा, जिद्दी के माने होते हैं, और संजीदा, संजीदा जिद्दीयुन, और रज़ीन बावकार, संजीदा बावकार फिक्र उस पर गालिब होती है। अभी तफ़कीरुल अमीकुल जाफ, या गहरी खुश्क फिक्र, तफ़कीरुल अमीकुल जाफ, बहुत गहरी खुश्क फिक्र उस पर गालिब होती है। वहीनन यग़लिबु अलैहि अल ख़यालुल मुसव्विरुल मुफ़्तकिरुर राइउ, तफ़कीरुल अमीकुल जाफ, गहरी खुश्क फिक्र, ऐसी फिक्र जो गहरी हो और खुश फिक्र हो। और गहरी खुश्क फिक्र। वहीनन यग़लिबु अलैहि अल ख़यालुल मुसव्विरुल मुफ़्तकिरुर राइउ, और कभी उस पर गालिब होता है ऐसा ख्याल, मुसव्विर जो तस्वीर कशी करने वाला है, मुसव्विर जो तस्वीर कशी करने वाला है, अल मुब्तकिर जो जिद्दत वाला है, मुब्तकिर जिद्दत वाला, अर्राय और दिलकश, जो जिद्दत वाला है और दिलकश है, जिद्दत वाला है और दिलकश है। और कभी कभी उस पर गालिब होता है ऐसा ख्याल जो तस्वीर कशी करने वाला है, मुब्तकिर जिद्दत वाला, नया अंदाज लिए हुए है, जिद्दत वाला है और दिलकश है। वहीनन यातनी बेतहसीनिल इबारती व इख्तियारिल अल्फाज़िल फ़ख़्मा, और कभी कभी अदीब तवज्जो देता है इबारत को खूबसूरत बनाने पर और पुरशको अल्फाज के इख्तियार करने पर, पुरशको अल्फाज के इख्तियार करने और इबारत को खूबसूरत बनाने पर वो तवज्जो देता है, इबारत को खूबसूरत बनाने और पुरशको अल्फाज के इख्तियार करने पर तवज्जो देता है। वहीन युक्सिरु इस्तेमाल अल हुरूफ फी मवाज़िअल कलिमात, और कभी कभी वो हुरूफ के इस्तेमाल, हुरूफ का ज्यादा इस्तेमाल करता है कलिमात की जगह पर,
کلمات کی جگہ پر حروف کا زیادہ استعمال کرنا، مطلب یہ ہے کہ وہی حرف جر سے کام چلانا. کبھی کبھی حرف جر کے استعمال سے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے رغیبہ فی ہے، رغیبہ فی مانے توجہ دینا، اور رغیبہ عنہ مانے بے توجہی برتنا. تو اسی طرح سے حروف جر کا استعمال کر کے معنی میں تبدیلی پیدا کرنا، رغیبہ فی ہی رغیبہ عنہ. تو وہیناً اور کبھی کبھی یکثر استعمال الحروف، حروف کے استعمال یعنی حروف جر کے استعمال کو زیادہ کرتا ہے، یعنی زیادہ حروف جر استعمال کرتا ہے فی مواضع الکلمات، کلمات کی جگہ میں، کلمات کی جگہ میں. وحینا یختار تعبیرا ساذجا بسیطا، اور کبھی کبھی سادہ اور آسان تعبیر اختیار کرتا ہے، سادہ اور ہلکی پھلکی تعبیر استعمال کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، چنتا ہے. وحینا یختار، اور کبھی چنتا ہے، اختیار کرتا ہے، تعبیرا ساذجا، سادہ اور ہلکا پھلکا، سادہ اور ہلکی پھلکی تعبیر. او یمیل الی جزالۃ المعنی وروعۃ البیان، اور کبھی کبھی مائل ہوتا ہے لفظ کی فصاحت کی طرف اور بیان کی دلکشی کی طرف، لفظ کی فصاحت اور بیان کی دلکشی کی طرف مائل ہوتا ہے. او یلتزم بالاتیان بالمترادفات، یا مترادفات کے لانے کا اہتمام کرتا ہے، مترادفات کے لانے کا اہتمام کرتا ہے. او یلتزم بالاتیان بالمترادفات، اور مترادفات کے لانے کا اہتمام کرتا ہے. او یبنی عبارتہ علی تخاطی مشروع او مکررات، یا وہ اپنی عبارت کی بنیاد رکھتا ہے، یبنی عبارتہ، اپنی عبارت کی بنیاد رکھتا ہے مسجع اوزان پر، تقاطیع مسجوعتین، مسجع اوزان یا مقررات پر، یا اپنی عبارت کی بنیاد رکھتا ہے مسجع اوزان پر اور مقررات پر. او یکتفی بجمل مرسلۃ سلیسۃ، مقرر بات ہے، مقرر عبارت ہے، بار بار لے آتا ہے. اپنی عبارت کی بنیاد رکھتا ہے مسجع اوزان پر، مسجع اوزان اور جملوں پر یا مقررات پر. او یکتفی بجمل مرسلۃ سلیسۃ، یا اکتفا کرتا ہے سلیس اور رواں جملوں پر. فلکل ادیب ذوق خاص، ہر ادیب کا خاص ذوق ہوتا ہے. وہ میول خاص اور خاص رجحانات ہوتے ہیں. میول کے معنی رجحانات، خاص رجحانات ہوتے ہیں. عادت خاصۃ، بلکہ اس کی خاص عادت ہوتی ہے. قلما سے خالی ہو، قلما یقدر علی التجرد منها، بہت کم وہ قادر ہوتا ہے علی التجرد منها، اس سے خالی ہونے پر، اس سے دور رہنے پر. تجرد من دور رہنا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے دور رہے، اس سے خالی رہے، اس سے دور رہے. کما انه لا يستطيع تجنب تاثیر العوامل والمؤثرات التي تحيط به، اسی طرح سے وہ نہیں دور رہ سکتا ہے، لا يستطيع تجنب، نہیں وہ دور رہ سکتا ہے، تاثیر العوامل والمؤثرات، ان اسباب اور ان اثرات کے اثرات سے، کی اثر انگیزی سے، ان اسباب اور محرکات کی اثر انگیزی سے، ان اسباب اور ان محرکات کی اثر انگیزی سے. کما انه لا يستطيع، اسی کے ساتھ ساتھ وہ دور نہیں رہ سکتا ہے ان اسباب اور محرکات، عوامل اور مؤثرات، ان اسباب اور محرکات کے اثر اندیزی سے جو اس کو گھیرے رہتے ہیں، اسی طرح سے وہ دور نہیں رہ سکتا ہے ان اسباب اور محرکات، عوامل اور اسباب اور محرکات کے اثر اندیزی سے جو اس کو گھیرے رہتے ہیں، خواہ وہ اجتماعی ہوں، اجتماعی مطلب معاشرتی ہوں، خواہ وہ معاشرتی ہوں اور اقتصادی اور سیاسی ہوں. اکتشاف و شخصیت الادیب، ادیب کی شخصیت کا انکشاف، ادیب کی شخصیت کا انکشاف. اکتشاف مانے انکشاف، ادیب کی شخصیت کا انکشاف. ويمكن بدراسة خصائص الاسلوب وعناصرها الادبیة ودراسة النص الفنی، اور ممکن ہے بدراست خصائص الاسلوب، اسلوب کی خصوصیات کے مطالعے سے، اور ممکن ہے اسلوب کی خصوصیات کے مطالعے سے اور اس کے ادبی عناصر کے مطالعے سے، ودراست النص الفنی، اور فنی نص کے مطالعے سے، اکتشاف شخصیت الادیب، ایضاً ادیب کی شخصیت کو منکشف کرنا، ادیب کی شخصیت کو جاننا. جب انسان عبارت پڑھے گا، عناصر کا مطالعہ کرے گا، خصوصیات سے واقف ہوگا، تو وہ ادیب کی شخصیت سے واقف ہو جائے گا. اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَيُمْكِن، اور ممکن ہے، بدراست خصائص الاسلوب، اسلوب کے خصوصیات کے مطالعے سے، وعناصرها الادبیہ، اور اس کے ادبی عناصر کے مطالعے سے، ودراست النص الفنی، اور فنی نصوص کے مطالعے سے، اکتشاف، استکشاف مانے ہوتے ہیں جاننا، انکشاف کرنا، شخصیت الادیب، ادیب کی شخصیت کا.
ادیب کی شخصیت کو جاننا اس کی عبارتوں سے ممکن ہے. التی تتستر فی انتاجہ الادبی، جو اس کی ادبی عبارتوں میں چھپی ہوتی ہے. تتستر چھپی ہونا، پوشیدہ ہونا، جو چھپی ہوتی ہے اس کی ادبی عبارتوں میں، اس کی ادبی کاوشوں. لأن انتاجہ مرآۃ ادبیۃ صادقہ، کیونکہ اس کی تحریر ایک آئینہ ہے ادبی سچا، ایک سچا ادبی آئینہ ہے. کیونکہ اس کی تحریر ایک مرآۃ میں آئینہ، ایک آئینہ ہے ادبیۃ، ادبی ہے اور سچا ہے. لملامح الشخصیت الفنیہ والانسانیت معا، اس کی شخصیت کے فنی اور انسانی نقوش کے لیے، نقوش ملامح نقوش کے لیے، اس کی شخصیت کے فنی اور انسانی نقوش کے لیے اس کی تحریر آئینہ ہے. ملامح نقوش کے معنی میں، نقوش خط و خال، کیونکہ اس کی تحریر، اس کی کاوش ایک سچا ادبی آئینہ ہے اس کی شخصیت کے فنی اور انسانی نقوش کے لیے. اس طرح سے یہ پوری ایک تفصیل ہوئی جو اسلوب کے سے متعلق تھی اور اسلوب کے اختلاف سے متعلق، اس کے تعدد سے متعلق صاحب کتاب نے بیان کی ہے. انشاءاللہ پھر اس کے بعد آئندہ پڑھیں.